बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। नाज़रीन, दुश्मनों की जंग हम खींच कर अपने दरवाजे पर ले आए। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी काम शुरू हो चुका है। बनू में पाक फ़ौज का बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ, लेकिन ख़तरात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पर डिफ़ॉल्ट लिस्ट में और पहले दो ममालिक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? पंजाब असम्बली करारदाद, काफली का वज़ीर आला, PDM सेटअप, एडजस्टमेंट, ब्लैकमेलिंग, इमरान खान के गद्दार दरमियान में पाकिस्तान का क्रेडिट स्वीप, उसकी बात करते हैं 95% था, जिस पर इसहाक डार ने ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल भी शेयर किया, अवाम को, कौम को बताया कि जी प्रोबेबिलिटी डिफ़ॉल्ट जो है 10% है, 10% चांस है। मतलब घाना का प्रोबेबिलिटी डिफ़ॉल्ट कितना हो सकता है? 7% था, और जो कि 3 पॉइंट पाकिस्तान से नीचे था। वो मुल्क आज डिफ़ॉल्ट कर गया है। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, आपको पता है पिछले 3 साल से इसकी मईशत को तबाह, इसके पिछले 9 महीनों में तरक्की याफ्ता ममालिक को जो दिखाते रहे, हर किस्म के ब्लंडर और अल्फाज की हेर फेर, LCs बंद, इंडस्ट्रीज तबाह, फैक्ट्रियाँ, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़। लेकिन लोगों को शर्म और गैरत छू कर नहीं गुजरी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट, स्वीप और प्रोबेबिलिटी डिफ़ॉल्ट जो हो सकता है और जो होना है, इसको कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं, उसमें एक रेटिंग का या रीडिंग का जो एक तरीका है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। अब इसकी रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप दोनों को, इन दोनों रीडिंग्स को आप रखें सामने, तो ये ना तो बराबर होंगी, ना एक दूसरे से कंपैरिजन हो सकता है, ना मुवाजना हो सकता है। अब डिफ़ॉल्ट रेटिंग देखने के लिए बज़ाहिर वो कम लगती है, लेकिन उसका मसला कुछ और होता है। इन लोगों ने आवाम को 2 नंबर तरीके से, जिस तरह पहले माजी में इन पर फ़ाइन भी लगते रहे, जुर्माने भी लगते रहे, अब इन्होंने जो कि जी हमारा 10% चांस है, हम डिफ़ॉल्ट करेंगे। अब घाना का 7% था सिर्फ, और वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। क्यों? माशी बर्बादी और ये इम्पोर्टेड सरकार तबाह। वाशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी की बिल्डिंग तक फ़रोख्त, होटल फ़रोख्त, इदारे, सासे सब फ़रोख्त। हिंदुस्तान से मिलकर दूसरी तरफ ये बिलावल को हीरो बनाने की कोशिश करें, बजाय ये कि इकॉनमी पर दे अपना काम। देखें, इस सारी गेम में सबसे ज़्यादा जो लूज़ किया है वो नून लीग ने किया। पीपल्स पार्टी तो इमेज बिल्डिंग बनाती रही अपनी इकॉनमी के नाम पर, दुनिया का हर बड़े से बड़ा ब्लंडर भी ये मार गए, लेकिन नून लीग जो है वो बुरी तरह तबाह बर्बाद होगी। जरदारी का ख्वाब पूरा हो गया। अब नून लीग तो, उनकी तो सियासत अब समझे दफन हो चुकी है। पीपल्स पार्टी बिलाशो अपना ग्राफ तो ऊपर लेके नहीं जा सकी, लेकिन यहाँ पर ये कैलकुलेशन फिर गलत कर गए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बड़ी थोड़ी रह गई है। अब ऐसे में तो ये जूँ ही बाहर रहेंगे, महंगाई की वजह से तो ये दोबारा लेकर निज़ाम चल पड़ेंगे। लेकिन इन 3-4 बंदों ने, जिसमें UAE में आपको पता है हुसैन हक्कानी से मीटिंग हुई, वहाँ पर इनकी कोशिश थी, और वहाँ पर अच्छा एक और हमारे वो साहब भी थे जो बहावलपुर थे, कोशिश इनकी थी कि वज़ीर आज़म के लिए लॉबिंग करें, इसके लिए बिलावल भुट्टो के लिए। इसीलिए फिर साइफ़र की कहानी भी आपको पता है सारी आपके सामने आई, और वो अब तो सारा कुछ खुल के सामने आ चुका है, एक चीज़ खुल के आ चुकी है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अब इसीलिए इसका रुख मोड़ने के लिए ऑडियोज़ वीडियो का कारोबार दोबारा शुरू हो गया, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स छुप जाएं, वो सामने ना आए, क्योंकि सारे मोहरे एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने का इमरान खान का जो फ़ायदा रजीम चेंज का, ये जो काबिज़ हुकूमत है इस वक्त, ये ख़ुद मुख्तारी का सौदा कर चुके थे बिल्कुल। अमरीकी इजारादारी और बिलावल जरदारी का असर और सूख कम करने के लिए नून लीग वाशिंगटन में अपना सफ़ीर लगाना चाहती है, इसीलिए। लेकिन ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि हुसैन हक्कानी $1.5 लाख लेके गया हुआ हाजी साहब से, और उसने अमेरिका से सेटिंग की हुई है इनकी, और बैठकर बताया कि आपका जो वज़ीर आज़म है इमरान खान तो हमें मिलता नहीं था, हमें वो चाहिए जो मिलना चाहिए। आपका इमरान खान तो हमारे डायरेक्टर CIA से नहीं मिलता था, कहता था बाइडन फ़ोन करें, तो हुसैन हक्कानी ने कहा जब तक ये हिलता नहीं हम आगे, अमेरिका कहता है हम काम नहीं कर सकते। खान हटेगा, रजीम चेंज हटेगी तब काम। फिर कुछ कवायद ज़ाबित तय हुए बिलावल और उसके अब्बा से। असल किरदार तो ये थे, और हाजी साहब ये नून लीग तो गधे की तरह जिस पर सवार होकर कैमोफ्लाज कर, लोग इनके बारे में कुछ कहते नहीं। पॉइंट क्या थे कि मौजूदा सेटअप देखें, आखिरी गेंद तक PDM की हुकूमत की मुकम्मल हमायत होगी। इन्हें मुकम्मल 2024 तक वक्त दिया जाएगा। हाजी साहब के इमेज का हर हाल में दिफा किया जाएगा, बल्कि ये सियासी लीडर जैसे परवेज़ इलाही के, इनसे बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी, लाइव इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे, और इमरान खान की किरदार कुशी की जाएगी वीडियो से, ऑडियो से, हर लिहाज से। लिफाफे मीडिया के बयानियाँ बनाएंगे, और मुआशी सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुमकिन नहीं है, ये सारे लिफाफों ने कहना है बार बार। परवेज़ इलाही को PDM का वज़ीर आला बनने के लिए बार बार तरकीब भी दी जा रही है। MKM के जो मुख्तलिफ धड़े, पाक सरजमीन, फारूक सत्तार ग्रुप, मुस्तफ़ा कमाल को इकट्ठा करना है सबको, ताकि कराची में इमरान खान को रोका जाए।
اگلے انتخابات میں عمران خان کی حکومت تو بنے گی مگر اتنی کمزور بنانی ہے کہ 1 سے 2 سال میں فارغ ہو. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان کی نااہلی بھی اور اس پر جو باقی کیسز اس پہ بھی زور لگانا ہے. تمام مقدمات میں پھنسا کے رکھنا ہے. 2024 تک ان کو کھینچنا ہے. چاہے الیکشن کمیشن استعمال ہو, چاہے مردم شماری ہو, چاہے معاشی بحران ہو, چاہے کوئی بھی بہانہ آپ رکھیں سامنے, سیلاب رکھ لیں, لیکن سختی سے خفیہ طریقے سے سارا کام ہوگا. طاقت کا کھیل ہے. ورنہ دیکھیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی رات کے 9:30 بجے کس کے کہنے پر اسمبلی میں پہنچتا ہے کہ وہ گورنر کی ایڈوائس اور تحریک عدم اعتماد وصول کر سکتا ہے. ذرا سوچیں یہ آئین کی کس شق اور کس دفعہ کے تحت گورنر اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہتا. گورنر کی ایڈوائس پر یہ جو ایک ایوان اقبال ہے شاید اس کا نام, اسمبلی کا اجلاس ہے, یہ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر سے ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن کدھر گیا. اب دیکھیں سیاست کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک رکھیں. میں سوچتا ہوں یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کی زندگی دیکھیں, مجھے سمجھ ایک زندگی گزارتے ہیں وہ حکومت گرانے کے لیے دن رات, پھر پی ٹی آئی کی حکومت بچانے کے لیے وہی زندگی جو اپنی سخت ترین کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں عمران خان کو تو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. عام طور پر حقیقی دنیا میں عمران خان کو ہونا چاہیے تھا بیساکھیوں. عمران خان زمان پارک میں لاتوں بلات رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں زرداری لاٹھی کے سہارے چودھری شجاعت کبھی ٹانگوں کو پکڑے, کبھی شہباز شریف کے گھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی. مسلم لیگ, کاف ظاہر ہے, اور تحریک انصاف, ان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پہلا راؤنڈ. یہ 15 قومی نشستیں اور 30 صوبائی نشستیں مانگ رہے ہیں چودھری پرویز الہی. فل بلیک میلنگ. پرویز الہی کو پتہ ہے یہ طریقہ کار ہے ان کا سیاست میں رہنے کا. کہتے ہیں بات چیت کا دوسرا راؤنڈ ہوگا. اچھا ان کی گیم ذرا چیک کریں. پرویز الہی نے کہا جی مذاکرات کے لیے خان صاحب بھیجیں شاہ محمود, پرویز خٹک اور ان پر ہمیشہ الزام لگتا رہا اسٹیبلشمنٹ کے بندے, ساتھ جھوٹ اللہ جانتا ہے, لیکن کافلی کی ڈیمانڈ یہ پوری کروا دیں گے. 10 قومی 30 صوبائی نشستیں, اور ایک دفعہ پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور اس کی ان کی اپنی طاقت ہی ہوگی کہ تحریک انصاف کو جب چاہیں گے فارغ کروا سکیں. عدم اعتماد کے دنوں میں کیا کرتے رہے. اب میرے خیال میں عمران خان کا یہ دوبارہ ٹیسٹ ہے. ویسے تو ہمیشہ خان جیتتے تھے ایسے ٹیسٹ کہ بلیک میلنگ ان سے کسی صورت میں تسلیم نہ کریں, جو کرنا ہے کریں. اسی لیے مونس لائی کہہ رہا آج خان سے ملاقات میں پنجاب اسمبلی توڑنے کی حکمت عملی مکمل کر لی. پی ڈی ایم جتنی مرضی زور لگائے جلدی الیکشن کو نہیں روک سکتی, اور اگلے الیکشن میں جیت عمران خان. یہ سب کو پتہ ہے, مونس لائی اپنی سیاست بچا رہا ہے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں نا کہ پرویز الہی کل اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لیتا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہم سیل کر دیں گے. مجھے تو فواد چودھری کا پیغام بڑا اچھا لگا. اس نے کہ کوئی فیصلہ آباد کا پلاٹ تو نہیں ہے کہ رانا ثناءاللہ قبضہ کر لے گا, لیکن یہ بلیک میلنگ کاف لیگ کی نہیں عمران خان کو ماننی چاہیے کسی صورت میں. اسپیکر نے گورنر کے حکم کو اڑا دیا کہ کل اجلاس نہیں بلائیں گے. اب 186 اراکین اسمبلی اکٹھے کرنا وہ تو پی ڈی ایم کا کام ہے. پی ڈی ایم کا عمران خان پر یہ جو ڈبل سوٹ سے وار کیا, گورنر نے اسپیکر کا خط مسترد کیا اور اسپیکر نے گورنر کا حکم نامہ اڑا دیا. پنجاب اسمبلی کے باہر سیکیورٹی لگا دی گئی, اور تحریک انصاف کے جو رکن ہیں جنہوں نے 126 لوگوں نے راجہ پرویز کے سامنے آنا تھا وہ چھٹی چلا گیا. کہتے ہیں اس کی بلی نے بچے دیے ہیں وہ گننے کے. عجیب ڈرامہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور یہ بڑا خطرناک دور ہے, فیک ویڈیوز, آڈیوز, لیکن یہ پتہ نہیں کس صدی میں رہتے ہیں. جس ٹیکنالوجی کا تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہو اس گھٹیا آڈیو سے بہتر ہے ایسے کانٹینٹ نہ تخلیق کریں. جاہل لوگ عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے جاتے ہیں, یہ الٹا بڑھا دیتے ہیں. زیادہ فیک آڈیوز ویڈیو آپ کو جس کی بھی چاہیے, جس کی بھی, وہ 15 منٹ میں بنا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آج کل فائبر پہ بیٹھے ہیں, $5 کی ویڈیو بنتی. ایک شخص جس نے جوانی میں دولت, شہرت, عزت سب کچھ حاصل کیا اور ساری جوانی یورپ میں اور اس جیسی سوسائٹی میں گزارے, وہ 70 سال کی عمر میں عورتوں کو فون کر کے گندی گندی باتیں کر کے مزے لے گئے. کیسے جاہل لوگ ہیں, کیسے عجیب ان کا ذہن ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. مان لیں کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں ان کے, اور یہ گھٹیا ایڈیٹنگ اور یہ اس طرح کی گری ہوئی آڈیوز. معیار اپنا بلند کریں تھوڑا سا خدا را. مشہور شخصیات کی ویڈیو میں نے بتایا نا $5-10 میں 10 منٹ میں تیار ہوتی ہیں, چلے جائیں فائبر پہ پڑی ہوئی ہیں. اور آڈیوز کی کہانی 1980 سے لے کر 2022 تک, لیکن دنیا بدل گئی ہے. اب انہیں عوام کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے, الیکشن کی طرف آنا ہوگا. یہ آڈیو ویڈیو سے صرف ماحول بنا رہے ہیں, کرنا انہوں نے کیا ہے ویڈیو جاری. اصل یہ بلیک میلرز جو ہیں آپ کو پتہ ہے, اگر عوام جیت گئی تو پھر اگلے 100 سال تک انشاءاللہ یہ ہمت نہیں کریں گے. جم کے نہیں, اللہ مالک ہے. بلیک میلرز کو ہر حالت میں ناکام کرنا ہے. دیکھیں یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے نون لیگ پیپلز پارٹی کی موروثیت کو ختم کیا. آپ لوگوں نے, آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا گیا, سیاسی مذہبی شعبدہ بازیوں کو اڑایا ہے. بڑے بڑے جو طاقتور ہیں ان کی جو اس وقت آپ کو پتہ ہے جنریشن ہے پوری, اس کے سامنے کھڑے ہیں یہ لوگ.
جو ایف اے پاس ٹیسٹ پیپروں اور خلاصوں سے پڑھ کر آپ کو پتہ ہے کہاں پہنچ چکے. یہ نوجوان وہ نوجوان نہیں ہے 1970 اور 80 کا. انہوں نے بھی مارشل لا میں صعوبتیں برسیں، لاتیں کھائیں، ٹانگوں میں ڈرل تک کروائے اپنے. لیکن بہرحال میں خواجہ آصف کی گھٹیا سوچ کے بعد ایک بات کرتا ہوں، بغض عمران میں اتنے اندھے ہیں یہ لوگ کہ حقائق سے اس طرح منہ موڑتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گردی کا کلا کما کرنا صوبائی حکومت اور ضرب العصب اور رد الفساد کیا صوبائی حکومت نے کیا تھا؟ وہ فوج نے کیا تھا، وہ انہی کا کام ہے، وہی کرتے ہیں. جنگ لانے کی بات کس نے کی تھی؟ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد اس خطے میں پاکستان میں جنگ لانا مشن شروع ہونے والی ہے. یہ انہی کے آقاؤں کی خواہش تھی کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں لائی جائے آگ اور بارود کا کھیل. یہ گریٹر گیم جو میں آپ کو بار بار بتا کے تھک گیا ہوں، یہ وہی ہے. جنوبی وزیرستان میں 50 کے قریب دہشت گرد وانا میں ایک پولیس تھانے میں گھس گئے. پہلے انہوں نے اسلحہ لوٹ لیا اور بڑے بھاری ہتھیار کے ساتھ، راکٹ لانچریں اور بڑے ہتھیار لے کر وہ یہاں اندر گھستے. اب بیچارے اندر پولیس والے آپ کو پتہ ہے کے پی کے بڑے دلیر لوگ ہیں یار، خدا کی قسم، مزاحمت کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. بہادر ہیں لوگ خیبر پختونخوا کے. ایک یرغمال بنا لیا اس پولیس والے کو، سوشل میڈیا میں پھر ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں. حالانکہ پولیس تو بعد میں کہہ رہی تھی کہ 8 کوئی کلاشنکوف ہے کہ 47 وہ لے گئے ہیں، زیادہ نقصان نہیں ہوا. ایک پولیس کانسٹیبل یا ڈرائیور جو زخمی ہوا شاید. پھر فرنٹیئر کور نے ایک دہشت گرد مارا اس کو، پھر علاقہ گھیرے میں لیا، اس پولیس اسٹیشن کو کلیئر کروایا. اب لوگ علاقے کے تنگ ہے یار، گڈ طالبان اور بیل کہتے ہیں خدا دا ہماری جان چھوڑو، ہمیں امن سے رہنے دو، قانون کی حکمرانی، ہم اپنی زندگی آسان گزار، ہمیں نہیں چاہیے گڈ بیڈ چاہیے، ہمیں بس نارمل لوگ چاہیے. یہاں پر افغانستان کے بارڈر پر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان یہ دونوں علاقے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی وہاں راغزئی اور خان کوٹ کے علاقے میں آپ کو پتہ ہے وہاں جو پولیس کے تھانے ہیں وہ انہوں نے خالی کر دیے تھے، بارڈر کے قریب تھے. اب اس وجہ سے ایک بڑی وجہ کہ دہشت گرد بڑے آرام سے گھس رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. لیکن پولیس کے بڑے محدود وسائل ہیں، وہاں پر نہیں روک سکتے. نہیں، یہ سوالیہ نشان ہے ایک بہت بڑا. ٹانک کا علاقہ ہے وہاں، آپ کو پتہ ہے وہاں بھی 2 لاشیں پھر ملیں، ان کے ساتھ کاغذ بھی تھا کہ جاسوسی انہوں نے کی تھی ان کے خلاف طالبانوں کے. تو انہوں نے کہا اس کا انجام یہی ہوگا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے دوسروں کو. تو یہ میں آپ کو بار بار دیکھیں یاد کراتا رہتا ہوں. بنو میں ایک سپاہی تھا، ایسے درخت سے اسے لٹکایا گیا، اسی طرح ہی معاملہ بڑا اہم ہے. دیکھیں امریکہ کی طرف سے جو ابھی محکمہ خارجہ نے ترجمان نے ایک بات کی، ذرا ان کو ذرا سنے غور کہ بنو میں جو صورتحال ہے ہم اس سے واقف ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ معاملہ بڑا پیچیدہ خطرناک ہے بھائی. ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے آگ اور خون اور بارود کا کھیل پاکستان میں دوبارہ لایا. ظاہر اس میں ڈالر تو آئیں گے، کھلے ڈالر آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن معصوم پاکستانی بہادر شیر جوان ہمارے افواج پاکستان، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا وبال جان بن جائے گا. ابھی اب دیکھیں میں وہ میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ہے پاک فوج کے ترجمان، انہوں نے بڑا زبردست بات کی. انہوں نے کہا ہمارے خلاف یعنی پاکستان کے خلاف ہے، سر کچلنے کی پوری ہمت رکھتے. یہ دہشت گردوں کے لیے بڑا پیغام تھا، کھلا پیغام، تم امن تباہ کرو گے ہم تمہیں تباہ کریں گے. اچھی بات ہے. اور دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں سب نوجوان، غور سے سن لیں. پاکستان ہے تو آپ لوگ ہیں، اس لیے وہاں پر جب بھی برا وقت آئے کوئی بھی ہو، آپ کسی طرح بھی پارٹی نہیں بن سکتے اپنے ملک کے خلاف یا اپنے اداروں کے خلاف بھی، کسی کے خلاف بھی. ملک آپ کا اپنا ہے. اس وقت باہر کی دوبارہ سازش شروع ہو چکی ہے. ڈالر آئیں گے میں نے کہا ہے پہلے بھی، لیکن ہمیں الرٹ بھی رہنا پڑے گا. اپنا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.